بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اولیاء الکاملین خصوصاً قطب ربانی غوث السمدانی محبوب سبحانی ہیکل نورانی کریم الجدین نجیب الطرفین امام الفریقین ذو البیانین واللسانین مکین الدین شیخ الانس والجن شیخ الکل سید الامجد ومرشد المجدد ابی محمد محی الدین السید عبد القادر حسنی الحسینی جیلانی رضی اللہ عنہ وعن آبائه أولاده وأحفاده وخلفائه ومريدين ومتبعين إليه أجمعين إلى يوم الدين. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، مخلوق کو بھول جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، دنیا کو بھلا دینے والے ہیں اور آخرت کو یاد کرنے والے ہیں. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کو بھولنے والے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو یاد کرنے والے ہیں. اس لیے تم ان تمام خوبیوں سے محروم ہو جو ان میں ہیں، اور تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے، اور تم نے حیا کو چھوڑ دیا ہے، تم اس کے سامنے بے شرم بنے ہوئے ہو. اے عزیز، اپنے مسلمان بھائی کی نصیحت قبول کر اور اس کی مخالفت نہ کر، اور وہ تیرے تمام عیوب اور حالات سے باخبر ہے جس کی تجھے خبر نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن آئینہ ہے مومن کے لیے. مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے اور اس کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے، اور ان باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جو اس پر مخفی ہوتی ہیں، اور اس کی خوبیوں اور برائیوں کو جدا کر دیتا ہے، اور اس کو نفع اور نقصان دہ چیزوں کی پہچان کروا دیتا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی ڈال دی ہے اور اس کو میرا مقصود اعظم بنا دیا. میں خیر خواہ ہوں، اس پر بدلہ نہیں چاہتا. میری اجرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے جو مجھے مل چکی ہے. میں دنیا اور آخرت کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا یا آخرت کا بندہ نہیں. میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں جو کہ خالق یکتا و یگانہ قدیم ہے. تمہاری فلاح میں میری خوشی ہے اور تمہاری ہلاکت میں میرا غم. جب میں اپنے سچے مرید کا چہرہ دیکھتا ہوں جس نے میری ہاتھوں پر فلاح حاصل کی ہے تو میں سیر ہو جاتا ہوں، سیراب ہو جاتا ہوں، لباس پہن لیتا ہوں اور خوش ہو جاتا ہوں. کہتا ہوں کہ اس جیسا شخص میرے سے کیسے نکل آیا. اے اللہ کے بندے، میری مراد تو ہے، میں خود نہیں. اگر تیری حالت میں تغیر آئے تو میں بدستور رہوں گا، اور میں عبور کر چکا ہوں. تو نے مجھے اپنی وجہ سے ہی دوست بنایا ہے، بس تو میری ساتھ علاقہ پیدا کر تاکہ جلد تو بھی عبور کر سکے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق پر غرور اور تکبر کرنا چھوڑ دو. اپنے مرتبہ اور مقام اور حقیقت کو پہچانو اور اپنے نفسوں میں تواضع پیدا کرو، کیونکہ تمہاری ابتدا ایک نجس نطفہ سے ہوئی ہے اور ذلیل پانی سے بنایا گیا ہے، اور تمہاری انتہا مردار ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے. اور تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جن کو مرض کھینچے لیے جاتی ہے اور خواہش ان کا شکار کرتی ہے اور ان کو بادشاہوں کے دروازے پر لے جانے کے لیے تیار کرتی ہے. بس یہ وہاں جا کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ بادشاہوں کے دروازوں سے ایسی چیز کے طالب ہوتے ہیں جو ان کے مقدر میں نہیں ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سخت ترین عذاب اللہ کا اس بندے کے لیے جو ایسی چیز طلب کرتا ہے جو اس کے مقسوم میں نہیں. تجھ پر افسوس ہے اے تقدیر اور کاتب تقدیر سے ناواقف. کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اہل دنیا تجھ کو اس چیز کے دینے پر قدرت رکھتے ہیں جو تیرے مقدر میں نہیں، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے جو تیرے دل اور دماغ میں ٹھہر گیا. کیا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے؟ بس تو اپنے نفس اور نفسانی خواہشات اور شیطان اور اپنی طبیعت اور درہم و دینار کا بندہ ہے. تو کوشش کر کہ کسی فلاحیت والے کو پالے تاکہ تو اس کی پیروی کر کے فلاح حاصل کر لے، یعنی مرشد کامل کی تلاش کر. ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جس نے فلاحیت والے شخص کو نہ دیکھا اسے فلاح حاصل نہ ہوگی. تو فلاحیت والے کو دیکھتا بھی ہے تو سر کی آنکھوں سے، نہ اپنے دل و سر کے اور ایمان کی آنکھوں سے. تیرے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے جو بصیرت قلبی حاصل کر کے اپنے بھلائی کو دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یعنی تو یہ کہہ، آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. جو شخص مخلوق کے ہاتھوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دین کو ایک انجیر کے بدلے میں فروخت کرتا ہے اور باقی کو فانی کے بدلے میں بیچتا ہے،
اس لیے اس کے ہاتھوں میں یہ نہ آئے گی۔ جب تک تیرے ایمان میں کمزوری رہے تو اپنے معاش اور نفس کی اصلاح کی کوشش کر، تاکہ تو لوگوں کا محتاج نہ بنے، بس کہیں اپنے دین کو ان کے مال کھا کر باقی کو فانی سے بدل نہ لے۔ جب تیرا ایمان قوی اور کامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنے، اسباب سے باہر نکل جانے، ارباب باطلہ سے منقطع ہو جانے اور دل سے تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کو اختیار کر کہ اپنے دل کو باہر نکال دے۔ اپنے شہر اور اہل و عیال سے، اپنی دکان اور اپنی جان پہچان والوں سے باہر نکل جا، اور جو کچھ تیرے قبضے میں ہے اپنے اہل و عیال، بھائیوں اور دوستوں کے سپرد کر دے۔ بس تو ایسا بن کہ جیسا کہ ملک الموت نے تیری روح قبض کر لی ہے، گویا کہ پنجہ موت نے تجھے اچک لیا ہے، تو لقمہ موت ہو گیا ہے، گویا کہ زمین پھٹ گئی اور تجھے نگل گئی ہے، گویا کہ قدرت اور احکام قضا و قدر نے تجھے پکڑ لیا ہے اور تجھے علم و معرفت کے سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ جو شخص اس مقام و مرتبے پر پہنچ گیا، اس کو اسباب کا اختیار کرنا مضر نہ ہوگا، کیونکہ اسباب اس کے ظاہر پر رہیں گے نہ کہ باطن پر، اور اسباب دوسروں کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ اس کے لیے۔ اے مسلمانوں، اگر تم ان تمام امور پر مکمل طور پر دل سے قدرت نہیں رکھتے تو اسباب کو اور اس کے تعلق کو چھوڑ دو۔ اگر تم سے یہ پوری طرح نہ ہو سکے تو بعض وجہ سے ہی صحیح، جب تم کل پر قدرت نہیں رکھتے تو بعض سے کیا کم ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تفرغوا من ہموم الدنیا ما استطعتم، یعنی جس قدر بھی طاقت رکھتے ہو دنیا کے غموں سے فارغ ہو جاؤ۔ اے اللہ کے بندے، اگر تجھے دنیا کے غموں سے فارغ ہو جانے کی قدرت ہے تو ضرور ایسا کر، ورنہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ جا اور اس کے دامن رحمت سے لپٹ جا، یہاں تک کہ تیرے دل سے دنیا کا غم نکل جائے۔ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، اس لیے تو اس کے دروازے سے چمٹ جا اور اس سے سوال کر کہ وہ تیرے دل کو غیر سے پاک کر دے اور اس کو ایمان اور معرفت الہی اور علم سے بھر دے اور اپنے مخلوق سے تجھے بے نیاز کر دے اور تجھے یقین عطا فرما دے اور تیرے دل کو اپنے ساتھ مانوس کر دے اور غیروں کے انس سے نجات بخشے اور اعضاء کو اپنی اطاعت میں مشغول کر دے۔ اس لیے تو ہر چیز اس سے طلب کر، تو اپنی جیسی مخلوق کے آگے گردن کو نہ جھکا، بلکہ تیرا جھکنا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور تیرا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور اسی کے لیے ہو، نہ کہ غیر کے لیے۔ اے اللہ کے بندے، زبانی علم دل کے عمل کے بغیر تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بھی نہ لے جائے گا۔ سیر دلوں کی سیر ہے، قرب الہی باطنی قرب ہے اور عمل حقیقی معنی کا عمل ہے، جس میں حدود شریعت کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے لیے تواضع اور انکساری ہو، اور جس نے اپنے نفس کی منزلت سمجھی اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اور جس نے اپنے اعمال مخلوق کے لیے کیے اس کا کوئی عمل نہیں۔ عمل تو خلوتوں میں ہوتے ہیں اور جلوتوں میں اس کا اظہار نہیں ہوتا، سوائے ان فرائض کے جن کا اظہار شرعاً ضروری ہے۔ اول تو بنیاد مضبوط کرنے میں کوتاہی کر چکا ہے، اب اس پر بنائی گئی عمارت تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی، اور تو عمارت کے نقصان اور خرابی کو دور کرنے کے لیے اس وقت قدرت رکھ سکے گا جب اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، اور اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر ہے، پس جس کے پاس توحید اور اخلاص نہ ہو اس کا کوئی عمل ہی نہیں۔ اس لیے تو پہلے توحید اور اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کی بنیاد مضبوط کر۔ اس وقت اعمال کی عمارت اللہ کی قوت و طاقت کی مدد سے بنا، نہ کہ اپنی قوت و طاقت سے۔ یہ تو غیر معتبر ہے، توحید کا ہاتھ ہی عمارت بنا سکتا ہے، نہ کہ شرک و نفاق کا ہاتھ۔ موحد وہ شخص ہے جس کے عمل کا چاند بلند ہوتا ہے، نہ منافق کا۔ دعا ہے، اللہم باعد بیننا و بین قلوبنا فی جمیع احوالنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمارے اور نفاق کے درمیان تمام حالتوں میں دوری فرما دے اور ہمیں نفاق سے بچا، اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 شوال 545 ہجری صبح کے وقت یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔